بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کرنے کا وقت ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو کہ جس طرح تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے کہ جیسے مٹی سے مٹی پہ لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے کہ جیسے پانی سے پانی پہ لکھنا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالی رونے والوں کو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے کہ جس طرح مرنے والے کو موت۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے، اور تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہ ہو۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔